اگر آپ آگے واضح ہے اس حوالے سے، اس حوالے سے بالکل واضح ہے جو معاشرے میں استحکام اور ایک پرائیویسی کا ماحول فقہ قائم کرنا چاہتی ہے، یہ مقدمہ اس کے خلاف ہے، عورت کی ذاتیات پہ ایک حملہ ہے، اسی لیے تمام دنیا میں اس مقدمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور یہ واقعی ایک قابل نفرین حملہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی عورت کی حرمت پر۔ تو یہ تمام بحث آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے، سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس دی گئی ہیں، تمام جو گواہان ہیں ان کی گواہی پڑھی گئی ہے، اور کس طرح ان سب نے جھوٹ بولا ہے وہ عدالت کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد ہمیں تو امید ہے کہ قانون اور حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مزید ابھی یہ آج آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دکھائی ہیں، وہ ویڈیوز کس حوالے سے؟ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو گواہ کے طور پہ پیش ہوئے خود کمپلیننٹ صاحب اور ایک مفتی سعید صاحب، ان کی جو ویڈیوز تھی جو ٹرائل میں بھی دکھائی گئی تھی، جن کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے بیانات ہیں، خاص طور پہ جو خاور مانکا صاحب کا بیان تھا جس میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو ٹی وی پہ انتہائی نیک پاک باز بیوی قرار دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیک بھلا انسان کوئی نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے، لیکن جو ہم نے عدالت کے سامنے بحث کی، دروغ گوئی یہ کی کہ کہا کہ نہیں یہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ میری بیوی تھی اور بچوں کی اچھی ماں تھی، جبکہ خود اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میری سابقہ اہلیہ۔ لہٰذا ان کا جھوٹ بالکل سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو اس زمانے کی ہے جب ان کی اہلیہ نہیں رہی تھی۔ اسی طرح وہ سعید صاحب کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اپنے بارے میں گواہی حتمی ہے، اگر وہ گواہی اپنی ماہواری کے حوالے سے اس کی بات اگر آ جاتی ہے تو یہ بالکل بات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو میں اپنی بات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہو گئی۔ اور عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ ان گواہوں کا رویہ کیا تھا عدالت کے روبرو، عدالت میں آ کر ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو یہ پوری بحث جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ان گواہوں کی گواہی کی کوئی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ عدالت میں دروغ کو ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، خاور مانکا صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ پھر بعد میں آئیں اور جج کے اوپر عدم اعتماد کر دیں؟ پہلے بھی وہ ایک مذاق تھا، اس وقت بھی جب یہ پوری بحث ہو چکی تھی اور فیصلے کے لیے مقدمہ مقرر تھا، اس دن صرف جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ اس دن وہ فیصلہ سنانے سے قاصر رہے؟ میرے لیے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیشن جج مقدمہ 3 ماہ سننے کے بعد فیصلہ نہ سنا سکے، لیکن بہرحال ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پابند کیا ہے، انہوں نے بہرحال 12 جولائی تک اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو بیل کی درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، مزید آپ جاری رکھیں؟ میری طرف سے تقریباً مکمل ہے، منگل والے دن اب یہ مقدمہ رکھا گیا ہے، تھوڑی سی بات میں مزید کروں گا، باقی سلمان صفدر صاحب کریں گے اور اس کے بعد ان کی بحث ہوگی اور ہم اس کا جواب دیں۔ اور یہ کیس کے بعد خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ لاسٹ کیس ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، اس وقت اس ملک میں جو قانونی عمل ہے، جو مقدمہ سازی کا عمل ہے، اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم جلد ہی جو ہماری خواتین گرفتار ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان کے حوالے سے عدالت کی جانب رجوع کریں گے۔ 10 مقدمات میں ان کی بیل ہوتی ہے، وہ بری ہوتی ہیں، تو جیل سے قدم باہر رکھنے سے پہلے ان پہ 6 اور مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے ہمارا پورا اس وقت استغاثے کا عمل۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب ایک شخص جیل میں رہ کر مقدمے فیس کر کے مقدموں سے بری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو اپنی جیب سے 10 اور مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ اسی طرح اس ملک میں چلے گا؟ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ہم سب کی آزادی جو ہے وہ ہر لمحہ مشکوک ہے۔ اس کا کوئی لائحہ عمل آپ لوگوں نے بنایا کر یہ عدالت سے حوالہ رابطہ کیا جائے گا، عدالت کے سامنے ہم جائیں گے، اعلیٰ عدالتوں کے سامنے، اور اس حوالے سے ایک ہم جو ہے اس مذاق کا اختتام چاہیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قرآن مجید کے بھی حوالے دیے، مفتیان کرام کے حوالے دیکھیے، یہ سپریم کورٹ نے دیے ہوئے یہ حوالے، میں نے بذات خود نہیں دیے، میں نے صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی تھی، اس ججمنٹ میں یہ تمام حوالہ جات ہیں۔ درست ہے، تو اس حوالوں کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لطیف اور اون چودھری کی گواہی کس حد تک؟ بالکل، وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ گواہی کیا ہے، وہ بذات خود ایک دوسرے سے متضاد ہے اور اپنے بیانات سے متضاد ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں
जिस पे मबनी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ये मुकदमा नहीं बनता। सर आपकी शाइस्तगी पे सवाल उठाया गया आज। नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, लास्टली बताइएगा गैर शाइस्ता लफ्ज़ हाई कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई है कि 10 दिनों के अंदर अंदर फैसला करना है, तो क्या आपको लग रहा है जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 27 तक जो बेल एप्लीकेशन है उसका फैसला होगा और 12 जुलाई तक पूरी अपील का फैसला। सर अगला लाएअमल क्या होगा अगर उसके बाद क्या अमल होगा? ज़ाहिर है हम तो समझते हैं फैसला हमारे हक में होना चाहिए, लेकिन जिसके भी हक में होगा इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम आखिर में दोबारा अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाता है जज साहब कोर्ट। पर। फिर अदालत पर मबनी है कि इस मज़ाक को कितनी देर वो चलाती है। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि अगर जैसे आपने सरम जावेद का हवाला दिया कि 8 मुकदमा में फिर बना दिए जाते हैं, आप यहाँ से एक रिलीफ लेते हैं और उसके बाद किसी और मुकदमे में खान साहब को गिरफ्तारी कर हम लड़ते रहेंगे और हम इसी हवाले से हम जाएंगे आला अदालतों के सामने कि इस तरह मुकदमे बनाने से रोका जाए।